أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، محبوب اس چیز کی اتباع کرو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. اس چیز کی اتباع کرو کہ جو چیز آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کیا کی گئی ہے؟ وحی. تو وہی کیا چیز کی گئی ہے؟ یہ قرآن. یہ قرآن اس کو نازل کیا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی طرف. مطلب یہ ہے کہ محبوب قرآن کی اتباع کرو، قرآن پہ عمل کرنا ہے. اللہ کے محبوب کو بھی حکم ہے کہ کس پہ عمل کرنا ہے؟ قرآن پہ. اور اللہ کے محبوب کی امت ہے، امت کو بھی حکم ہے کہ کس پہ عمل کرنا ہے؟ قرآن پہ عمل کرنا ہے. یہ امر ہے، الامر للوجوب، آرڈر، حکم. محبوب قرآن پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کی امت نے بھی قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور پورے قرآن میں سے سب سے زیادہ اتباع کے لائق جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید، اللہ پاک کی وحدانیت. ہاں جی، اس پہ عمل کرنا ہے سب سے زیادہ. قرآن کے اندر اللہ پاک نے بڑے مسئلے بیان فرمائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے، عقیدہ توحید بیان فرمایا. اللہ پاک نے اور بھی گناہوں کا رد کیا ہے قرآن کے اندر، ہر گناہ کا رد ہے قرآن کے اندر، لیکن جس انداز سے اللہ پاک نے شرک کو رد کیا ہے، شرک والے گناہ کو، یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے بار بار شرک کو رد کیا ہے. محبوب اتباع کر اس چیز کی جو چیز اس کی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کی اتباع کرو. مکے کے مشرک کہا کرتے تھے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، 11ویں پارے میں آیت آ رہی ہے کہ محبوب اس کی قرآن کے علاوہ کو اور قرآن لاؤ، اس کے علاوہ یہ نہیں ہمیں چاہیے قرآن، یہ تو سارے ہی ہمارے خلاف ہے. ایتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اس کو بدلو. جو ہمارے خلاف ہے پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کی نبوت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو بدلو یا اور لاؤ پھر ٹھیک ہے. اتبع ما اوحی الیک، اللہ پاک نے فرمایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ کہتے ہیں کہ بدلو یا اور لاؤ، کہ مجھے یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدلوں، مجھے اختیار ہی نہیں ہے. یہ اس کا اختیار ہے، وہ بدلے نہ بدلے، میرا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں بدلوں. میں نہیں قرآن کو بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی چیز کی اتباع کروں گا جو میری طرف وحی کی گئی ہے. میں تو قرآن کی اتباع کروں گا، قرآن کو ہی پڑھوں گا، قرآن کو ہی سمجھوں گا، قرآن پہ ہی عمل کروں گا، اسی کی تبلیغ کروں گا، اسی کی اشاعت کروں گا، اسی پہ عمل کروں گا. میں نہیں بدل سکتا اس کو. وہ کہتے تھے اس کو یا اور لاؤ، اس کے علاوہ کو بدل دو پھر ٹھیک ہے.
نہیں اور نہیں آئے گا، یہی رہے گا، نہیں بدلا جائے گا، اور نہیں بدلا گیا۔ بڑی کوشش کی انہوں نے، مکہ کافر پورا زور لگایا انہوں نے، پورا زور ٹیل جسے کہتے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن ختم ہو گیا، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، سب مسلمان نبی سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ختم کرنے والے کیا ہو گئے؟ خود ہی ختم ہو گئے۔ قرآن باقی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ آج بھی قرآن، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آسمانی کتابوں کو قرآن ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بارات میں دلہا معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی جوانی میں آج بھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا بھائیو۔ اس کی زبر زیر میں کوئی پارے صورتیں تو بہت جی کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی زبر زیر میں فرق نہیں آیا ہے، وہی پارے ہیں، وہی صورتیں ہیں، وہی رکوع ہے، وہی 606 کرتے ہیں، ایک عید بھی مس نہیں درمیان میں، قیامت تک رہے گا، کوئی رہے یا نہ رہے، اس کو رہنا، اس کو کس نے باقی رکھنا ہے؟ اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اس کا محافظ کون ہے؟ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی حفاظتیں کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ یاد رکھنا۔ اس کا بال بھی نیگا نہیں ہو سکتا۔ علماء نہیں رہیں گے، شہید ہو جائیں گے اور آ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ولی نہیں رہیں گے، چلے گئے اور آ گئے، لوگ چلے گئے اور آگے، تبدیلی آئیں گی، زمانے بدلیں گے، حکومتیں، گورنمنٹیں، سب کچھ بدلے گا، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ قرآن کو بدلنے والے بدل جائیں گے، قرآن کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ مولویوں کی کتابیں نہیں باقی رہیں گی، بدل جائیں گی، مٹ جائیں گی، یہ نہیں بدلا جائے گا۔ اس کا محافظ کون ہے؟ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ، اس کی حفاظتیں کرنے والا بھی، اس کی حفاظتیں اللہ کرے تو اس کا وال بھی پنگا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، محبوب اس چیز کی اتباع کرو، وہ چیز جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے کس نے نازل کیا ہے؟ قرآن کس کی طرف نازل ہوا ہے؟ اللہ کے محبوب کی، اس کی اتباع کرنی ہے آپ۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی مخالفت کرے، کوئی دشمنی کرے، کوئی جنگیں لڑے، کوئی لڑائیاں لڑے، جو مرضی ہو جائے، محبوب اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے اتباع کر کے دکھائی ہے، قرآن کی صحابہ کرام نے اتباع کر کے دکھائی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے بھی قرآن پہ عمل کیا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی قرآن پہ عمل کیا ہے۔ میں لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ پھر آ گیا وہی مسئلہ، الہ الہ الا کثرت کے ساتھ آ رہا ہے قرآن کے اندر۔ کیوں؟ لوگ نبیوں ولیوں کو الہ مانتے تھے، سمجھتے تھے، بار بار ان کے عقیدے کا تو کر رہا ہے قرآن، لا الہ الا، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ اللہ، صرف اللہ، وہ اللہ الہ ہے، اس کی الہ کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی، نہ پیر، فقیر، فرشتہ، کوئی الہ نہیں۔ 18,000 یا کموں پہ جتنی مخلوق اس میں سے کوئی بھی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا الہ کیا ہے؟ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ اللہ الہ ہے۔ لا الہ الا سب نبیوں کا مشن ہے، سب نبیوں کی دعوت ہے، سب نبیوں نے اپنی قوم امتوں کو یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، یہ سب نبیوں کی دعوت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینوں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے، اٹھایا جائے، 7 زمینوں 7 آسمانوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، کلمے والا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا قیمتی سبحان ہے، اللہ۔ اتنا قیمتی ہے یہ کلمہ، اس کو ہم نے ویسے ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے معنی مفہوم پہ بھی عمل کرنا ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، ورد کرتے رہو، جو اس کے اندر ہے اس پہ عمل نہیں کرنا،
ہاں پڑھنا بھی ہے، اور جو یہ بیان کرتا جو اس کے اندر ہے معنی مفہوم ہے اس پہ بھی عمل کر. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا نہیں. کون حاجت روا ہے؟ الا اللہ. اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے، حاجت روا مشکل کا کسی اور کو، سجدے کسی اور کو، اور اس کا کوئی عمل کلمے پہ عمل نہیں. یاد رکھنا سجدہ کسی کو نہیں ہے. کس کو سجدہ ہے؟ الا اللہ. نظر نیاز کسی کے نام کی نہیں. کس کے نام کی نظر نیاز؟ مانگنا کسی سے نہیں. کس سے مانگنا ہے؟ کلمہ بھی پڑھنا ہے، کلمے کے معنی مفہوم پہ عمل کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ. من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا، صدق کے دل سے پڑھا، جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا علامات تموتون تحشرون، کہ جس حالت پہ مرو گے اسی حالت پہ اٹھائے جاؤ گے. اگر کوئی شراب پیتا مر گیا نا، دن قیامت کے شراب پیتے ہی اٹھے گا. دن قیامت کے کوئی برائی کرتا مر گیا، دن قیامت کو وہی کام کرتا اٹھے گا. کوئی نماز پڑھتا مر گیا، نماز پڑھتا اٹھے گا. قرآن پڑھتا مر گیا، قرآن پڑھتا. کوئی کلمہ پڑھتا مر گیا، کلمہ پڑھتا ہی اٹھے گا. دعا کیا کرو کہ اللہ کلمہ قرآن والی موت نصیب فرما. اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ فرما. ہم دنیا سے جائیں تو زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. انشاءاللہ اس کی کلمے کی مہر لگ جائے گی. انشاءاللہ اللہ جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں الا ہو، مگر وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محبوب مشرکوں سے اعراض کرو. اگر یہ قرآن کو نہیں مانتے، عقیدہ توحید کو نہیں پسند کرتے، آپ ان سے اعراض کریں، ان کی فکر نہ کریں. آپ پریشان نہ ہو ان کی وجہ سے کیوں نہیں مانتے. ان سے علیحدہ ہو جائیں، آپ اعراض کر لیں ان سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. اللہ کی مرضی ہے. اللہ کا چاہتا ہے شرک نہ کرتے، ان کو ایمان دے دیتا ان کو بھی. لیکن اللہ پاک کو جبری ایمان دینا پسند نہیں ہے کہ زبردستی ان کو مومن بنایا جائے. اللہ پاک نے ان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اختیار دیا ہے. دو رستے بتلائے. اب ان کی مرضی ہے، شرک کو قبول کر لیں ان کی مرضی، توحید کو قبول کر لیں ان کی مرضی. چھوڑ دو ان کی، آپ فکر نہ کریں، اعراض کریں ان سے. ان کے ساتھ آپ کی کوئی یاری نہیں، کوئی دوست نہیں. مشرکوں کے ساتھ دور رہیں، ان سے اعراض کریں، دعوت دیں، تبلیغ کریں ان کو، لیکن ان سے دور رہیں، اعراض کریں. کوئی تعلق، کوئی سلسلہ آپ کا ان مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے. اعرض عن المشرکین، منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، علیحدہ جدا ہو جائیں مشرکوں سے. ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تو شرک نہ کرتے. یہ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پہ حفیظا، نگران. کوئی نگران نہیں ہے آپ ان پہ. ان کو زبردستی کلمہ پڑھائیں، زبردستی کھینچ کے اسلام ملائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. کوئی ذمہ داری نہیں آپ کی، بس آپ کے ذمہ تبلیغ ہے. ان علیک الا البلاغ، پہنچانا ہے آپ کے ذمہ، بیان کرنا ہے قرآن، عقیدہ توحید بیان کرنا. باقی منوانا آپ کا کام نہیں ہے. بیان کرنا آپ کا کام ہے، منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ منوائے یا نہ منوائے. اللہ کے نبی نے بڑی محنت کی ہے، بہت اخیر کر دی ہمارے نبی نے، تبلیغ کی اور محنت کی، دعائیں کی. ہاں جی، جو ہدایت کے لیے ہوش ہو کیا ہے، لیکن ہدایت اس کو ملی بھائیو جو اللہ کو منظور ہوا. جو اللہ کو منظور نہیں ہوا اس کو ہدایت نہیں ملی. سگا چچا ابی طالب، ابی لہب، ابو جہل، یہ رشتہ دار سے برادری یہ رہ گئے. اور حبشے کا کالا بلال، ایسا کلمہ نصیب فرمایا اللہ نے کہ حبشے کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے گلیوں میں چلتے تھے تو حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت کے اندر پہنچا کرتی تھی. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی ہے بھائی. ہدایت کس کے پاس ہے؟ انک لا تہدی، 20واں پارہ اٹھاؤ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب جس کو تو چاہتا ہے ہدایت مل جائے، نہیں ملے گی، ولکن اللہ یہدی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہیے. قرآن ہے بھائی، قرآن فیصلے کر رہا ہے. تو میں ترجمہ دیکھ جس کا مرضی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ہدایت اللہ کے پاس ہے، ہر چیز ہی اللہ کے پاس ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہر چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا باہر جانا کھانا پینا یہ سب اللہ کے پاس ہے. ہاں اگر اللہ چاہے گا تو ہم اٹھیں گے مسجد سے باہر، نہیں چاہے گا نہیں جا سکتے. چاہے گا تو کھائیں گے، فلاں سو کام کریں گے، فلاں کا نہیں جائے گا کچھ نہیں. ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے.
وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، نگران بھی نہیں آپ ان پہ، ان کے ذمہ دار بھی نہیں، ان کے اعمال آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کے اعمال بد کے مطلب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، انہی سے پوچھا جائے گا، بے ایمانوں سے یہ کفر شرک کر رہے ہیں تو ان کے کفر شرک انہی سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں ان کے اعمال بد کے مطلب پوچھا، آپ کوئی ذمہ دار ان کے اعمال کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح آج ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، اے جی بھابی اے نبیاں نہیں مانتا، دسو اگر اے ولیاں نہیں مانتا، ولیوں کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، توہین ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ نبیوں کی گستاخی نہیں ہے، سچ نہیں ہے، نبیوں ولیوں کی عزت ہے، یہ کہنا کہ نبی ولی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے کون کرتا ہے، یہ نبیوں کی عزت ہے، کیونکہ نبیوں کی دعوت ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے، یہ نبیوں کی لین ہے، نبیوں کا طریقہ، سب نبی ولی یہی کہا کرتے تھے، اور لوگوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ انسلٹ تو اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابی مسلمان جب قرآن سے ان کے مشرکوں کے باطل معبودوں کا رد کرتے تھے نا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے اور مانگنے والا بھی کیا ہے اللہ کے علاوہ، وہ بھی کمزور ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اور مشرکو تم بھی جہنم کا ایندھن ہو، اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار رہے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ جب یہ آیتیں پیش کرتے تھے مسلمان تو مشرک کہا کرتے تھے ساڈے معبوداں میں گالاں کڈن رہے ہیں مسلمان، یہ گالیاں نکال رہے ہیں، ہمارے معبود کو گالیاں سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، صحابہ کرام نے کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، پھر بھی اللہ پاک نے احتیاطاً پابندی لگا دی، قانون بیان کر دیا سب کے لیے کہ لا تسبوا الذین ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالیاں نکالو تم ان کو جن کو یہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ گالیاں نکالی نہیں ہے کسی نے، مسلمانوں نے، نہ نبی نے کبھی بھی، سمجھے یہ بات؟ وہ اس کو گالیاں سمجھتے تھے جو رد کرتے تھے معبود باپ قرآن کے ساتھ ان کے معبودوں کا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے مسلمانوں، جن کو یہ مشرک اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو ان کے معبودوں کی کو آپ نے گالیاں نہیں نکالنی، تو اگر گالی نکالو گے فیسب اللہ عدوا بغیر علم، تو یہ گالی نکالیں گے اللہ کو زیادتی کر کے، حد سے بڑھ کے، غصے میں آ کر، جہالت کی بنیاد پر یہ کیا کریں گے، اللہ کو گالی نکالیں، اس لیے ان کے معبودوں کو تم نے گالیاں نہیں نکالی نہیں ہے گالیاں، لیکن اللہ نے پابندی لگا دی، پہلے ہی قانون بیان کر دیا کہ ان کے معبودوں کو اپنے رد تو کرتے ہو تم ان کے معبودوں کا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن گالیاں نہیں نکالنی، تو اگر گالیاں تم نکالو ان کے معبودوں کو تو پھر یہ کیا کریں گے، یہ اللہ کو حد سے بڑھ کر غصے میں آ کر اللہ کو گالی نکالیں گے بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پہ۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اللہ نے فرمایا جس طرح خوش ہو گے مشرک شرک کر رہے ہیں نا، مشرک جب شرک کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، خوش ہو کے کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جس طرح مکے کے مشرک خوش ہو کے شرک کرتے ہیں، لکل امت وکذالک زین، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل جو ہے مزین کر دیا ہے، یعنی کوئی بھی امت اگر وہ اچھا عمل کر رہی ہے یا برا عمل کر رہی ہے اس کو اچھا سمجھ کے کر رہی ہے، خوش ہے، اپنے آپ کو اچھے طریقے پہ سمجھتا ہے۔ اور ہمارے دور کے اندر یہ مجاور ملنگ کا دین بننا، میلے اس والی قرآن میں نہیں ہے، یہ 7 پارے پورے وہ آیا ہے ملنگ کوئی مجاور گدی نشین کا ذکر، کوئی میلہ اس قوالی کا ذکر وہ آیا ہے قرآن کے اندر، تو بتلاؤ، اور آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے لوگ بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، مجاور ملنگ گدی نشین بن کے قبروں پہ بیٹھتے ہیں، میلے عرس قوالیاں یہ کرا رہے ہیں، یہ الگ قرآن میں نہیں ہے، اور یہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، قرآن ہی سمجھ کے مجاور ملنگ بن کے بیٹھنا یہ بڑا ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، ڈھول بجانے والا وہ سواس نہیں ہے، ڈھول بجا رہا ہے، ہاں جو قوالی کر رہا ہے وہ بھی بہت ہے، بڑا ایک نیکی کا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی کوئی امت کوئی نیک یا اچھا عمل کرتی ہے، ہم نے وہ مزین کر دیا ان کے لیے، اس کو خوش ہوئے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحریہ، کہ ایمان مدینے سے کی طرف ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ حدیث لکھی انہوں نے الحمدللہ
آج سے 20 سال پہلے میں اللہ گھر میں گیا تھا مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے لکھائی ہے، ایک یہ 2 حدیثیں لکھی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ حدیث انہوں نے لکھ کے لکھائی ہے ریاض الجنہ سامنے۔ اللہ آپ کو لے جائے انشاءاللہ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ میں وہاں دعا مانگ کے آئے آپ کے لیے، الحمدللہ خلوص سے مانگی ہیں، رو رو کے مانگی ہیں، انشاءاللہ آپ یقین رکھیں جی اللہ نے انتظام کرنے ہیں۔ اب ہم بھی کہ اللہ پاک نے انتظام کیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انشاءاللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کام؟ کوئی مشکل ہے ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ راستے نکالنے کا انشاءاللہ۔ آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو، اللہ آپ کو عمرے بھی کرائے گا، آپ کو انشاءاللہ حج بھی کرائے گا، اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گا انشاءاللہ، آخرت بھی بہتر۔ کیوں؟ یہ سونے سے زیادہ چیز ہے، اس سے اچھی کتاب کہاں ہے؟ دکھاؤ، کوئی ہے؟ دکھاؤ، مجھے بتلا دو بھائی، مجھے کو نظر نہیں آتی اس سے اچھی کتاب، اس سے اعلیٰ کتاب ہے کوئی نہیں۔ یہ سب کتابوں کی سردار کتاب ہے، کروڑوں کتابیں بھی اس کتاب کا مقابلہ ہو۔ تم خوش قسمت ہو لوگ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے قرآن کے لیے، اللہ کے ہاں تم پاس ہو الحمدللہ۔ قرآن سمجھنے کی توفیق دے رہا، اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے دعائیں مانگ کے اللہ میرے جتنے بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، ان کی آخرت بھی بہتر کر دے، اللہ ان کو اتنا رزق دے وافر مقدار میں، اخیر کر دے اللہ، اتنا ان کو رزق عطا فرما وافر مقدار میں۔ یہ میں نے دعائیں کی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ رزلٹ نکالے گا انشاءاللہ۔ میں شرط یہی ہے بھائیو، خلوص کے ساتھ جڑے رہو، قرآن میرے ساتھ نہ جڑو، میں کچھ نہیں آپ سے مانگتا، کسی کے ساتھ نہ جڑو، قرآن سے جڑ جاؤ، اس سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو دل میں اتار لو، اس سے اچھی کتاب اور کوئی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم کامیاب ہیں، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا ہے، اللہ نے ہم کو قرآن کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا، اس سے بڑی اور بات ہے ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا بھی بدل دے گا اور آخرت بھی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی، یہ حدیث بھی انہوں نے لکھ کے لگائی ہے وہاں مسجد ریاض الجنہ جو ہے نا، کہ ایمان مدینے کی طرف ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو 20 سال پہلے جب میں گیا وہاں بھی یہ 2 حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، اور اب بھی الحمدللہ یہ 2 حدیثیں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانپ نکلتا ہے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، تو جب سانپ کو ہر طرف سے پتھر بجتے ہیں، ڈنڈے برستے ہیں، تو لوٹ کے کہاں آتا ہے؟ اپنے کھڈ میں، سوراخ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان مدینے سے نکلے گا، دنیا کونے کونے میں جائے گا، جب ایمان کو کوئی قبول نہیں کرے گا لوٹ کر مدینے میں ایمان آ جائے گا، قیامت تک نبی نے فرمایا مدینے میں ایمان رہے گا۔ بھائی دیکھو وہاں مدینے میں جا کے اللہ کے نبی کے روضے کے علاوہ کوئی روضہ نہیں ہے وہاں، صرف اللہ کے نبی کا ہی روضہ ہے، یہ بھی ترکیوں نے بنایا ہے، بارہ پوری امت نے قبول کر لیا، اب ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مزار نہیں وہاں، پورے عرب میں دیکھ لیں کوئی دربار نہیں ہے جی، کوئی قوالی نہیں ہے، کوئی ملنگ نہیں ہے، اور کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی جھنڈے نہیں ہیں، جھنڈیے نہیں ہیں۔ جنت البقیع میں لکھ کے لگایا ہوا ہے انہوں نے بورڈ پہ کہ یہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام دفن ہیں یہاں جنت البقیع کے اندر، 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام۔ بی بی بطول کی قبر وہیں ہے جنت البقیع میں، حضرت حسن کی قبر، حضرت عثمان کی قبر، اور ازواج مطہرات کی قبر، اور صحابہ کرام کی صحابیات کی قبریں بہت وہاں موجود ہیں، لیکن نہ کوئی جھنڈا ہے وہاں، نہ کوئی جھنڈی ہے، نہ کوئی میلہ ہے، نہ عرس ہے، قوالی ہے جی۔ تو دین وہاں سے یہاں ہے، یہاں سے وہاں نہیں گیا ہے جی۔ تو قیامت تک مدینے میں کیا رہے گا؟ ایمان رہے گا میرے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ اولیاء اللہ نہیں کہے گے جو بزرگان دین تھے ہماری قبروں کو تو پکی بنانا، دربار بنانا، ان کی تعلیم پڑھ کے دیکھیں آپ، کتابیں موجود ہیں آپ کے پاس، کہ یہاں تم دیگیں بکرے چھترے لے کے آنا، یہاں سجدے کرنا، یہاں مانگنا، ہم یہ کوئی نہیں، کہ خود ہی لوگ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ بچ جاؤ شرک سے، بچ جاؤ شرک سے، بچ گئے بیڑا پار کر دے گا اللہ انشاءاللہ۔ پھنس گئے شرک میں، تباہی یاد رکھنا، دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کے رب کی طرف ہے لوٹنا ان کا، یہ سب اس کی طرف لوٹیں گے ساری دنیا اپنے رب کی طرف، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر بتلائے گا اللہ ان کو جو یہ عمل کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، اچھے عمل کرتے تھے، جو اچھے عمل کرتے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، جو برے عمل کرتے تھے کفر شرک اللہ کی بغاوت، اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مکہ کے بڑے بڑے مشرک یہ اکٹھے ہو گئے نا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب
موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے پانی پہ لاٹھی مارتے تھے تو چشمے جاری ہو جاتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر، آپ کو معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، اور آپ معجزہ یہ دکھلائیے جو صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑ جہاں سے آپ سائی کرتے ہیں جس رات، تو اس کو سونے کا بنا دو، یہ سونے کا بن جائے بس ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، اور قسمیں کھائیں ان لوگوں نے کہ اس کو بنا دو، سونے کا بنا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کے نبی نے، اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی اگر یہ سونے کا بن جائے چلو جو جھگڑا ختم ہو جائے ہمارا، یہ ایمان لے آئیں گے، روڑا جھگڑا جو پڑ رہا ہے ختم ہو جائے گی، تو دعا فرمائیں یہ سونے کا بن جائے، چلو کس روڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، میں محبوب ٹھیک ہے میں سونے کا بنا دیتا ہوں، اگر یہ پھر بھی مان نہ لائے پھر بڑے لتر پہنے انہوں اخیر ہو جائے گی، پھر لتر آ گئی، پھر نہیں بچے گے میرے عذاب سے، جس طرح پہلی قوموں نے اپنے نبیوں سے معجزے طلب کیے، جب معجزے ظاہر ہو گئے پھر مان نہیں لائے، پھر ان کو عذاب کے صدمے آئے، وہ اسی طرح یہ بھی نہیں بچیں گے، ان کا برا حال ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر دعا نہیں فرمائی کہ اللہ بس ٹھیک ہے اگر لتری پڑھنا ان کو تو پھر میں دعا نہیں کرتا ان کے لیے، بس ٹھیک ہے رہنے دو۔ تو اس یہ آیت اللہ پاک نازل فرمائی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کھائیں لوگوں نے مشرکوں نے اللہ پاک کی پکی قسمیں کھائیں، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی تو یہ اس پہ ضرور ایمان لے آئیں گے، ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کوئی نشانی تو بہت تھی، 3000 سے زیادہ اللہ کے نبی کے، لیکن یہ اپنے پسند کی نشانی طلب کرتے تھے، یہ ہو اور یہ پہاڑ سونے کا بنے، اپنے پسند کی نشانی طلب کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، محبوب فرما دے نشانیاں ساری کس کے پاس ہیں؟ سبحان اللہ، او میرے پاس وہی نشانی ہے، میں نہیں معجزے دکھا دیتا تمہاری فرمائشوں کو پوری کر سکتا، یہ تمہاری پوری فرمائشیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پاس ہے ساری نشانیاں، سارے معجزے اللہ کے، میرے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، میں اپنی طاقت سے تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ قل انما الآیات عند اللہ، محبوب اعلان کر دے سب آیتیں سب معجزے کس کے پاس ہیں؟ اللہ چاہے تو دکھائے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو نہ دکھائے گا۔ اور معجزے نہیں، ہر چیز ہی کس کے پاس ہے بھائیو، زندگی موت کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ رزق کس کے پاس ہے؟ خوشی غمی کس کے پاس ہے؟ کسی کو اولاد دے یا نہ دے یہ کس کا کام ہے؟ کہیں ہوا چلائے یا نہ چلائے یہ کس کا اختیار ہے؟ کہیں زلزلہ لائے نہ لائے، بارش برسائے نہ سیلاب آئے، خوشحالی لائے، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز اللہ کے پاس ہے بھائیو، صرف معجزے اللہ کے پاس نہیں۔ وما یشعرکم، اللہ پاک فرما رہے مسلمانوں میرے نبی کے ثابت تمہیں شعور نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ ان کا اپنا مطلوبہ معجزہ پورا کر دیا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں بھی میں جانتا ہوں ان کے دلوں کو، انہا اذا جات لا یؤمنون، اگر ان کی مطلوبہ نشانی آگے اظہار ہوگی تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، مجھے پتا ہے ان کے دلوں کا، تم نہیں جانتے۔ انہا اذا جات، بے شک اس وقت جب وہ آگے ان کے پاس نشان ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کے کفر شرک بغض اناد حسد کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا ہے، ان کے دل حق کو قبول نہیں کریں گے اب، اور ان کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھیں گی۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جس طرح کہ نہیں مان لائے سات نشانی کی پہلی مرتبہ، جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے، تو اللہ پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے، کتنا بڑا معجزہ ہے، تو یہ کہہ کہ یہ تو جادو ہے جی، پہلے تو اس نبی کا یہاں زمین پہ جادو چل، اب آسمانوں پہ بھی جادو چل رہا ہے، یہ کہہ کہ معجزے کو نشانی کو کیا کر دیا، رد کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ اب اگر کوئی نشانی ان کی مطلوبہ نشانی ظاہر کر دی تو اب بھی ایمان نہیں لائے گے، تو ان کو معجزہ دکھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ رہے ہیں ہم ان کو محبوب ان کی سرکشی میں، یہ اپنی سرکشی میں اب یہ بھٹکتے رہیں گے، بہتے رہیں گے، اور پھر ہم خود ہی ان سے نپٹیں گے۔ ہاں بھائیو، اللہ کا نپٹنا، جیسے اللہ نے نپٹنا ہے ایسا کون نپٹ سکتا ہے؟ جیسے اللہ عذاب دیتا ہے یا دے گا ایسا کون عذاب دے سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی پکڑ ہے ایسے کون پکڑ سکتا ہے؟ لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کچھ دے، ایسے جملے بولتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی اللہ کمزور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے، اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے، شفاعت صغریٰ بھی، لیکن اللہ اس کو چھوڑے گا جو اللہ کو چھوڑنا منظور ہوا، جو اللہ کو چھوڑنا منظور نہیں ہوگا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔
قرآن کہتا اٹھاؤ 23واں پارہ، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، محبوب جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، مطلب کیا جس کے مطلب اللہ کے دربار سے فیصلہ ہو گیا یہ عذاب کی زد میں آئے گا، افانت تنقذ من فی النار، محبوب آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ دن قیامت کے بھائیوں آگ سے وہ بچے گا جس کو اللہ نہ بچائے، اس کو کوئی بھی دن قیامت کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ دن قیامت کے ہم سب کو بھائیوں اس قرآن کی برکت سے دن قیامت کی جہنم کے عذاب سے بچا کے ہم سب کو اللہ دن قیامت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہوگا ایسے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ یہ قرآن ہے، آپ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑ دیں، قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ با وفا ہے قرآن، اس سے زیادہ وفا اور کوئی نہیں کرنے والا۔ یہ دن قیامت کے اپنے خادم کو نوکر کو خود ہی تلاش کر لے گا اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا، سب چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ہاں جی، اللہ کا قرآن جنت تک ساتھ جائے گا۔ اس سے وابستہ رہو، جڑے رہو، خوش ہو کہ اللہ تیرا فیصلہ ہمیں یہ قبول ہے، ہمیں پسند ہے، تو نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ قرآن کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ 7واں پارہ بھائی پورا ہو گیا ہے، اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ ترجمہ کر لیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، محبوب اتباع کر اس چیز جو وحی کی گئی طرف آپ کی، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے، وآرض عن المشرکین، اور اعراض کریں آپ مشرکوں سے، ولو شاء اللہ، اور اللہ چاہتا، ما اشرکوا شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، نہیں بنائے ہم نے آپ کو ان پہ حفیظا نگران، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ولا تسبوا الذین، نہ نکالے آپ ان لوگوں کے پکارتے ہیں یہ لوگ سوائے اللہ کے جن کو، فیسب اللہ، پس گالی نکالیں گے اللہ کو، عدمن زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے، اسی طرح مزین کر دی ہم نے واسطے ہر امت کے عمل ان کے، ثم الی ربہم، پھر ان کے رب کی طرف ہے لوٹنا ان کا، مرجعہم فینبئہم، پس بتلائے گا اللہ ان کو جو تھے قبل کرتے، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں، لئن جاءتہم، البتہ اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بہ، یوسف ایمان لائیں گے، قل انما الآیات عند اللہ، محبوب اعلان کر دو پکی بات ہے نشانی ساری کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، وما یشرک، نہیں شعور تم کو، انہا بے شک اذا جاء، جب نشانی آئے گی تو لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پلٹ دیا ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ نہیں مان لے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ، اور چھوڑ رہے ہیں ہم ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، ابھی اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی ذو الجلال والاکرام، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ اس 7ویں پارے کو ہم نے سمجھا ہے، سمجھایا ہے تیرے کرم سے، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما۔ اس کے سمجھنے سمجھانے میں کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ پاک معاف فرما۔ اللہ پاک 7 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ تیرے کرم سے، ان کا معنی بھی مکمل ہو گیا، اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سب کو اللہ قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو دل سے خلوص کے ساتھ قرآن کے ساتھ وابستہ کر دے، جوڑ دے، الہ العالمین۔ قرآن کی برکت سے ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی برکت سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ یا العالمین، دن قیامت کی ہم سب کا قرآن کو شفاعت کرنے والا بنا۔ یا العالمین، ہم سب کا خاتمہ کلمہ قرآن پہ فرما۔ یا العالمین، ان حضرات نے اللہ تیرے قرآن کو قبول کر لی، اللہ پاک تو ان کو قبول فرما دے۔ ان سب حضرات کی غلطی معاف فرما، سستیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما، اور زیادہ سے زیادہ اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی کچھ چائے وغیرہ کا بھائی، چائے وغیرہ کا انتظام ہے تو سب حضرات چائے پی کی جائے، کوئی ساتھی بغیر چائے پیے نہ جائے۔
بڑے کرو آنی کہ اسماعیل پڑا لیا اچھا باہر چلیے باہر چلیے باہر چلو سارے ساتھی بھائی باہر یار بھائی کہاں رہے آپ اتنے دن بھائی ہمارے سلیم کہاں ہے وہ یہی ہے اور کہاں ہے وہ آفس سے بس لیٹ آتے رہا آفس سے صاحب نہیں ملے گیا سی جی کتنے کاری صاحب میں مل لیا سا تھوڑے ملاقات نہیں سی ہو سکی اور کریے ٹھیک ٹھاک کیسی تھلے کھانسی قدم بڑی بیماریاں اپنے توڑ گیا اتنے بھی صحیح تصویر کی تھی صحیح صحیح کوئی جگہ نہیں توڑ اتنی جگہ ہے ہی نہیں ہو بھائی اللہ بات کرم ایک دن خواہش ہوئی ہے نا میرے بڑا بندہ مری مرے صحیح بندہ صحیح خواہش پیدا ہوگی بس نبی جیسی بیٹھے ٹھنڈ جی لگ رہی کوئی تبدیل ہو جاتی ماڑی موٹی چلو آج اشراق پڑھ کے نہیں جاتے نہیں جاتے ہیں پھر اور مل آ جائے ہوٹل نہیں جا پی بندہ بھی خواہش ہے چلو شراک کی پڑھ کے بات پڑھ رہی اور دنیا جا رہی چلو ٹھیک ہے لو جی خواہش دل چ پیدا ہوئی ہے فوراً اسماعیل آ گیا اگے کدے نہیں آیا کتنے پڑھ رہا میں کتنے پڑھ رہا نماز ابھی کٹھے نہیں پڑھی جتنے کی زمین ہے اتنے پڑھو اپنے اللہ کرو یقین جانو خواہش ہوئی ہے پیدا منٹ کے میری گل سن پہ اس طرح سارے سارے کا پروگرام جانتا پھر اتنے میں دیکھا اللہ کے گھر ایک مائی نا 55-60 سال کی مائی کھڑی انہیں 60 سال کی ہوئی وہ شرتے جھگڑ گئی اللہ کے گھر وہ رستے رستے نہیں چھوٹے کھلو دیتے ادھر باندھے رستے جی بہن دیں اپنے نظام چلا رہے ہیں سختی نہیں کہتے سمجھاتے ماڑا بندہ بس ہے جی وہ مائی نے کہہ رہا مائی اتنے پہ وہ مائی کہہ رہی میری فیملی ساری گم ہو گئی ہے تو اتنے گہنے کٹتے اتنے بیٹھے پہ میں پریشان ہوں مائی کہہ رہی مغرب کا ٹائم اذان ہو گئی آواز سنتے انہوں ادھر کا بھی عورتیں جا کے میں بھی لگی بیٹھا اتنے میں سن گیا مائی جھگڑ رہی وہ میری ساری فیملی گم ہو گئی ہے پریشان ہے وہ کنیاں گلا کرتے ہیں پاکستان کی لو جی پھر مائی نے اٹھی نماز پڑھی ہے تو میں بھی نماز پڑھی ہے یا نماز پڑھی ہے وہ 2 منڈے آ گئے بچے اسماعیل نو بھی ڈبل ہونے چنگے صحت مند منڈے مائی نے ایک نے ماں اتوں پڑھ لیا تہاں مار کے رو منڈے بچے جدا بھی ہوگی مائی اللہ 2 دن کی جدا ہوئی 4 دن کی ہوئی بندہ ادھر ادھر ہونے لگتے جاتا لگتا جب تہاں مار کے رو میں بھی پریشانی دیکھو رب کا پریشانی کرنا دیکھو مائی خوش رو اس سے بڑی گلا بھائی اللہ انشاءاللہ تم دکھائے گا میں دعا منگیا انشاءاللہ اللہ کا جی چلو چلیے السلام علیکم کیا حال ہے بزرگوں اور خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہو اور ٹھیک ہے یار بند کرنا لگے کرنا اسماعیل دیو کٹے نہ میں بند کرنا بند کر دینا رکیا ہے اسماعیل دیو اچھا جی میں دے پتا ہے ہاں جی کٹیا گیا سارا مسئلہ خراب ہو گیا 9 تاریخ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ 5 ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 5 ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ 9 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ
بھائی کر سکتے اس کو بند کر بند نہیں کر آصف بھائی